ایک زمانے کی بات ہے کہ بصرہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ وہاں کی زندگی سادہ مگر بہت محنت والی تھی۔ لوگ زیادہ خوشحال نہیں تھے لیکن روزی روٹی کی تلاش میں ہر صبح محنت کرنے نکل پڑتے تھے۔ اس بستی میں دو دوست رہتے تھے، یوسف اور سلیم۔ بچپن سے دونوں ساتھ تھے، دکھ سکھ کے ساتھی، مگر زندگی نے ان کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دی۔ یوسف مزدور تھا، پورا دن لوگوں کا سامان اٹھا کر روٹی کماتا تھا۔ وہ بہت صبر والا نرم دل انسان تھا، مگر کچھ عرصے سے بستی میں بھوک اور غربت بہت بڑھ گئی تھی۔ لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ مزدور رکھ کر سامان اٹھوا سکے۔ یوسف دن بھر بازار میں بیٹھا انتظار کرتا رہتا، مگر کوئی اسے کام پر نہیں بلاتا۔ شام کو گھر جاتا تو بچے بھوک سے روتے ہوئے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، پھر بھی وہ یوسف کو مسکرا کر تسلی دے دیتی۔ دوسری طرف سلیم ایک مسالہ فروش تاجر کے پاس کام کرتا تھا، مگر بستی میں قافلہ بڑھنے کی وجہ سے تاجر کا کاروبار بھی بند ہو گیا۔ ایک دن تاجر نے سلیم کو بٹھا کر کہا، بیٹا اب میں تمہیں مزدوری نہیں دے سکتا۔ دونوں دوستوں کی حالات بہت بری ہو گئی۔ گھروں میں بچے بھوکے تھے، چولہے ٹھنڈے پڑے تھے۔ ایک دن عصر کے وقت بازار میں دونوں دوست اچانک آمنے سامنے ہو گئے۔ دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ یوسف نے پوچھا، سلیم کوئی کام ملا؟ سلیم نے افسوس سے ہنستے ہوئے کہا، یوسف یہاں کام کہاں، لوگ خود محتاج ہو چکے ہیں، مجھے بھی نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر یوسف نے کہا، سلیم ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اگر یہیں رہے تمہارے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ کہیں اور چلتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جہاں روزی کا دروازہ کھل جائے۔ سلیم بھی یہی سوچ رہا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن تھوڑا سا خشک کھانا ساتھ باندھ کر وہ بستی چھوڑ کر نکل پڑے۔ وہ دھوپ ریت جنگلوں سے گزرتے رہے، تھکاوٹ بڑھتی گئی، مگر دل میں امید تھی کہ کہیں نہ کہیں ان کی قسمت بدل جائے گی۔ ایک دن وہ پہاڑی علاقے میں پہنچے۔ راستہ بہت مشکل تھا۔ تھک کر دونوں ایک پہاڑی غار میں آرام کرنے چلے گئے۔ غار میں اندھیرا تھا مگر ٹھنڈک بھی تھی۔ یوسف کی نظر دیوار پر بنے مکڑی کے جالوں پر پڑی۔ اس نے ایک چھوٹا پتھر اٹھا کر جال کی طرف پھینک دیا۔ پتھر جال کو چیر کر اندر کسی سخت دھات کی چیز سے ٹکرایا اور ٹن کی آواز آئی۔ دونوں حیران ہو گئے۔ انہوں نے جال صاف کیا تو سامنے ایک پرانا بھاری صندوق نکلا۔ جب ڈھکن اٹھایا تو اندر سونے کے سکے، ہیرے جواہرات، زیورات چمک رہے تھے۔ دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یوسف بولا، اللہ نے یہ خزانہ ہمارے لیے بھیجا ہے، ہمیں فوراً واپس جانا چاہیے، اپنی بستی کے غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگلے دن سلیم نے قریبی بستی سے گھوڑا گاڑی خریدی، پیٹ بھر کھانا کھایا، مگر کھاتے ہوئے اس کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ سارا خزانہ صرف اس کا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اس نے یوسف کے لیے کچھ نہیں لیا، گاڑی لے کر واپس آ گیا۔ دونوں نے صندوق گاڑی میں لادا، سفر شروع کر دیا۔ راستے میں سلیم خاموش ہو گیا۔ خزانے کی چمک نے اس کے دل میں لالچ بھر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر یوسف نہ رہا تو سارا خزانہ اس کا ہو جائے گا۔ دوپہر کو اچانک ریت کا طوفان آنے لگا۔ گاڑی کا ایک پہیہ نرم ریت میں دھنس گیا۔ یوسف نے کہا، آؤ سلیم۔ دونوں مل کر دھکا لگاتے۔ سلیم بولا، تم نیچے اترو، پہیے کو پیچھے سے دھکا دو، میں اوپر سے گھوڑے کو سنبھالتا ہوں۔ یوسف بھروسے سے نیچے اترا، پہیے کو دھکا دینے لگا۔ جیسے ہی گاڑی نکلی، سلیم نے گھوڑے کو زور سے ہانکا اور گاڑی تیز ہو کر آگے نکل گئی۔ یوسف چیخا، سلیم رک جاؤ بھائی، مگر سلیم نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ خزانہ لے کر طوفان میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ یوسف ریت کے طوفان میں اکیلا رہ گیا۔ تھکاوٹ اور بھوک سے وہ گرا پڑا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک نیک بزرگ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے روٹی دی اور حوصلہ دیا۔ یوسف نے شکریہ ادا کیا، سفر جاری رکھا۔ ادھر سلیم لالچ میں آگے بڑھتا رہا، مگر کچھ دور بعد گاڑی پھر ریت میں دھس گئی۔ اس میں طاقت نہیں بچی تھی۔ پیاس، بھوک اور ڈر سے وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یوسف آگے چلتے ہوئے اس گاڑی کے پاس پہنچا۔ اس نے سلیم کو بے ہوش دیکھا۔ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا، ریت ہٹائی اور پوری طاقت لگا کر گاڑی نکالی۔ پھر سلیم کو گاڑی میں لٹایا اور آگے بڑھا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ ایک چھوٹی بستی میں پہنچے۔ یوسف نے پانی، کھجوریں، روٹی خریدی۔ سلیم کو ہوش آیا تو وہ رونے لگا۔ اس نے یوسف کے پاؤں میں گر کر کہا، میں بہت لالچی نکلا، تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، مگر تم نے مجھے بچا لیا۔
یوسف نے مسکرا کر کہا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معاف کرنا بھی انسانیت ہے۔ چلو کھانا کھاؤ۔ دونوں نے کھانا کھایا، آرام کیا، پھر خزانے کے ساتھ اپنی بستی واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے خزانے سے گھر بنوائے، غریبوں کی مدد کی، کنویں کھدوائے، بستی کو خوشحال بنا دیا۔ لوگ کہتے تھے اصل خزانہ تو ان دونوں کی دوستی تھی۔ لالچ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، اپنوں سے دھوکا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، جبکہ صبر، وفاداری اور معافی انسان کو طوفانوں سے بھی بچا لیتی ہے۔ سچی دوستی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ لالچ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، یہ انسان کو اپنے سب سے قریبی دوست سے بھی دھوکا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لالچ کی وجہ سے انسان اپنی عزت، دوستی، حتیٰ کہ جان تک کھو بیٹھتا ہے۔ آخر میں وہ تنہائی، شرمندگی اور موت کے دوانے تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف صبر، وفاداری، ایمانداری اور معافی انسان کو مشکل سے مشکل طوفان میں بھی بچا لیتی ہے۔ جو شخص لالچ کو پاؤں تلے کچل کر دوستی اور نیک نیتی پر چلتا ہے، اللہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے، اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ سب سے بڑا پیغام، اصل خزانہ سونا چاندی نہیں بلکہ صاف دل، سچی دوستی اور پاکیزہ ضمیر۔ لالچ دل کو زنگ لگا دیتا ہے، جبکہ سچی دوستی اور اچھائی طوفان میں بھی انسان کو ڈوبنے نہیں دیتی بلکہ نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل فاطمہ وائس سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔